السلام علیکم دوستو، تزکیہ نفس کے لیے سالک کو یہ خواہشات کی مخالفت کرنا ضروری ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ سے دعا کرنا بھی ضروری ہے کہ دعا ہی وہ چیز ہے جو کامیابی عطا کرتی ہے۔ تو دعا ترک خواہشات کرنے کے ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے جائیں، اور سجدے میں جا کے کبھی روتے ہوئے اللہ سے دعا کریں۔ دعا ہے، ایک دعا آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں: یا الہی بندے کو خواہشوں کے سمندر سے باہر نکال لے۔ یا الہی بندے کو خواہشوں کے سمندر سے باہر نکال لے۔ یا الہی تو نے ڈبویا ہے اب تو ہی اسے سنبھال لے۔ یا الہی تو نے ڈبویا ہے اب تو ہی اسے سنبھال لے۔ سر سے پیر تک مجھے پکڑا ہے خواہشات نفس نے۔ سر سے پیر تک مجھے پکڑا ہے خواہشات نفس نے۔ تیرے سوا کون ہے جو مجھے اس سمندر سے نکال لے۔ تیرے سوا کون ہے جو مجھے اس سمندر سے نکال لے۔ گر تو میری مدد نہ کرے تو میرے لیے مقام افسوس ہے۔ گر تو میری مدد نہ کرے تو میرے لیے مقام افسوس ہے۔ نہیں ہے میرا کوئی مددگار جو خواہشات کے سمندر سے نکال لے۔ نہیں ہے میرا کوئی مددگار جو خواہشات کے سمندر سے نکال لے۔ مجھے ان پریشانیوں سے آزاد کر، مجھ پر کرم کر، رحم کر۔ مجھے ان پریشانیوں سے آزاد کر، مجھ پر کرم کر، رحم کر۔ الہی رحمت کریمی کے صدقے خواہشات کی قید سے نکال لے۔ الہی رحمت کریمی کے صدقے خواہشات کی قید سے نکال لے۔ اب تو پردہ اٹھا، اب تو پردہ اٹھا، میری جان کو نہ جلا مجھے بچا۔ اب تو پردہ اٹھا، میری جان کو نہ جلا مجھے بچا۔ جلوہ ناز دکھا، جلوہ ناز دکھا، اور مجھے فراق کے قید سے نکال لے۔ جلوہ ناز دکھا اور مجھے فراق کی قید سے نکال لے۔ یا تو آلائشوں سے پاک کر، یا میرے ہی خون میں مجھے خاک کر۔ یا تو آلائشوں سے پاک کر، یا میرے ہی خون میں مجھے خاک کر۔ مجھے راہ حق کا راستہ دکھا، مجھے گمراہیوں سے نکال لے۔ مجھے راہ حق کا راستہ دکھا، مجھے گمراہیوں سے نکال لے۔ تمام عمر گزار دی گمراہیوں میں مولا اس گمراہ نے۔ تمام عمر گزار دی گمراہیوں میں مولا اس گمراہ نے۔ اپنی رحمت کریمی کا صدقہ عنایت کر، اپنی رحمت کریمی کا صدقہ عنایت کر۔ فریدی کو سنبھال لے، فریدی کو سنبھال لے۔ دوستو، نفس اور اس کی خواہشات سے بچنے کے لیے ہمیں کوششوں کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنا ہوگی۔ دعا کے بغیر ہم اس سے نجات حاصل نہیں کر سکتے، اور نہ اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ آزمائش عشق ہے۔ یہ آزمائش عشق ہے۔ اور سالک کون ہوتا ہے؟ سالک عاشق ہوتا ہے۔ اگر اس کے اندر عشق نہیں ہوگا تو وہ راہ طریقت پر، راہ سلوک میں، راہ تصوف میں چل ہی نہیں سکتا، وہ سالک بن ہی نہیں سکتا۔ عشق کے بغیر سالک ہو ہی نہیں سکتا۔ تو جب عاشق ہے تو اس کو عشق کی آزمائش بھی دینا ہے۔ تو تمام خواہشات کے ہوتے ہوئے انہیں ترک کر کے پھر اس سے دل لگانا، پھر اس سے دل لگانا، یہی تو عشق کی پہچان ہے، اور یہی تو بندے کی اصلی عبادت ہے۔
بندگی یہی تو ہے کہ خود کو آلائشوں سے، خواہشات سے پاک کر کے اس کے حضور آئے، خواہشات کے سمندروں کو پار کر کے محبوب سے ملاقات کرنا ہی تو عشق ہے، محبوب سے ملاقات کرنا ہی تو عشق ہے، بندگی ہے۔ اس نے انسان کو اپنی معرفت کے لیے بنایا ہے، اپنے عشق کے لیے بنایا ہے۔ عبادت و ریاضت، مجاہدے، یہ سب آلائشوں، خواہشوں سے پاک ہونے کے لیے ہیں۔ جب انسان ان خواہشات سے پاک ہو جاتا ہے تو پردہ اٹھتا ہے اور اس تک پہنچنے کی سیڑھی نظر آتی ہے، پھر سالک قدم قدم اس پر چڑھتے جاتا ہے اور میدان عشق تک پہنچ جاتا ہے۔ سالک اگر ثابت قدم رہتا ہے تو فنا فی العشق ہو جاتا ہے، ورنہ ان خواہشات کے سمندروں میں ڈوب کر مر جاتا ہے۔ تو سالک کو سمجھنا ہوگا کہ نفس کو برباد کر دینا بندے کے اختیار میں نہیں ہے، کیونکہ نفس ایک سواری ہے، نفس ایک سواری کی مانند ہے جو شریعت کا بوجھ اٹھاتی ہے۔ نفس کی صفات کا بدل دنیا، نفس کی صفاتوں کو بدل دینا توفیق خداوندی سے سالک کے لیے ممکن ہوتا ہے۔ یعنی تم اپنی کوششوں سے نفس کی صفات کو نہیں بدل سکتے ہو، تم صرف کوششیں کر سکتے ہو، اور سالک کو کوشش ہی کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دعا بھی مانگنا چاہیے، بلکہ کوشش سے زیادہ دعا کی مانگنا چاہیے، کیونکہ نفس کی صفات کو بدل دینا توفیق خداوندی سے ہے، اور سالک کے لیے تبھی ممکن ہے جب توفیق خداوندی ہو، اور توفیق خداوندی دعاؤں کے طفیل میسر آتی ہے۔ سالک کو دعاؤں میں ہمیشہ توفیق خداوندی مانگتے رہنا چاہیے، کیونکہ اس کی ملک میں، اس کی حکومت میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا جب تک اس کی رضا نہ ہو۔ بندہ اپنی جد و جہد سے کسی چیز سے باز نہیں رہ سکتا۔ ریاضت و مجاہدے سب کوششیں ہیں۔ سالک یاد رکھے کہ دعاؤں کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ ساری کوششیں دو موقعوں پر بیکار ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ اپنی کوششوں سے، اپنی جد و جہد سے تقدیر الہی کو بدل دے، دوسرے یہ کہ تقدیر الہی کے خلاف اپنے لیے کوئی چیز حاصل کر لے۔ یہ دونوں محال ہیں۔ اپنی کوششوں سے تم اپنی تقدیر کو نہیں بدل سکتے، اور تقدیر الہی کے خلاف اپنے لیے کوئی چیز حاصل نہیں کر سکتے۔ یہ دونوں چیزیں محال ہیں، کیونکہ تقدیر الہی کسی کی کوشش سے نہیں بدلتی۔ حدیث شریف میں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کے لیے طرح طرح کی نعمتوں کا دسترخوان سجا کر پیش کیا گیا، اس پر بھی آپ نے گیہوں کی طرف ہی ہاتھ کیوں بڑھایا؟ یہ کیا بات تھی؟ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تشریف فرما تھے تو اللہ تعالیٰ نے پوری جنت ان کی ملکیت کر دی تھی۔ جنت کی تمام چیزیں، تمام نعمتیں اور تمام نعمتوں کا دستر ان کے پاس تھا، لیکن پھر بھی گیہوں کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ یہ کیا بات تھی؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم نے توریت میں پڑھا ہوگا، توریت اتری تھی نا ان پہ، تو تم نے توریت میں پڑھا ہوگا کہ میری پیدائش سے پیشتر ہی، یعنی اللہ تعالیٰ نے مجھے بنانے سے پہلے ہی میرے متعلق یہ معاملہ لکھ دیا تھا کہ میں گیہوں کی طرف ہاتھ بڑھاؤں گا۔ تو یہ تقدیر الہی تھی۔ تو تم نے توریت میں پڑھا ہوگا کہ میری پیدائش سے پیشتر ہی میرے متعلق یہ معاملہ لکھ دیا تھا، تو تم مجھ پر ملامت کرتے ہو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر کہا کہ پھر یہ ربنا ظلمنا، جو دعا ہے حضرت آدم علیہ السلام کی، ربنا ظلمنا انفسنا، کہ اے میرے پروردگار میں نے ظلم کیا، کیوں کہا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو جواب دیا ہے وہ تمام دنیا کو سننا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ دشمن نے، یعنی جب آپ نے گندم کھایا تو اس وقت حضرت آدم علیہ السلام کی بھی پکڑ ہوئی اور شیطان کو بھی پکڑا گیا، اور کہا کہ بھائی تو نے کیوں یہ کیا، کیوں گندم کھلایا، کیوں گیہوں کھلایا ان کو جب منع کیا تھا؟
تو اس وقت کا بیان کر رہے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ دشمن نے یعنی شیطان نے شکست کھانے کے بعد بحث و حجت کے ذریعے بری الزما ہونے کی کوشش کی، یعنی وہاں پر اس نے بحث اور مباحثہ کیا کہ میں نے اس لیے کیا تاکہ وہ خود بچ جائے، اس پہ الزام نہ آئے۔ مگر میں نے یعنی حضرت آدم علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عاجزی کو وسیلہ بنایا اور ربنا ظلمنا کہا، یعنی میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، مولا مجھ سے خطا ہوئی، مجھے معاف کر دے، کیونکہ وہاں کسی کی حجت نہیں چلتی، اللہ کے یہاں کسی کی حجت نہیں چلتی۔ تم نے غلطی کی، گناہ کیا تو اس کی معافی مانگ لو، سب سے آسان طریقہ، وہ معاف کر دے گا۔ لیکن تم اگر بحث و حجت کرو گے تو حال شیطان جیسا ہوگا، لعنت کا توق گلے میں ڈال کے تم کو دنیا میں بھیج دیا جائے گا۔ تو سالک کو چاہیے کہ زہد و عبادات اور ترک خواہشات کے ساتھ ساتھ دعا کو بھی اتنا ہی ضروری جانے جتنا کہ ریاضت و مجاہدہ۔ ریاضت و مجاہدہ ناکام بھی ہو سکتا ہے، شیطان ناکام کرا سکتا ہے، مگر دعا رد نہیں ہوتی، کیونکہ اس کی بارگاہ میں پسندیدہ چیز جو ہے وہ عاجزی ہے، عاجزی سے مانگی ہوئی دعا ہے۔ اس لیے سالک کو عاجزی کے ساتھ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ ایک شعر ہے، تو بندہ ہے تجھے حکمت خداوندی کی حقیقتوں سے کیا کام، تو بندہ ہے تجھے حکمت خداوندی کی حقیقتوں سے کیا کام، خاموش رہ ورنہ دار پر لٹکایا جائے گا اے بندہ بے دام، خاموش رہ ورنہ دار پر لٹکایا جائے گا اے بندہ بے دام، خاموشی اور صبر کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار نہ کر، خاموشی اور صبر کے علاوہ دوسرا راستہ اختیار نہ کر، اس سے بہتر تجھے کوئی پناہ گاہ نہ ملے گی، نہ ہوگا کبھی ناکام۔ صبر اور خاموشی ہی تجھے کامیابی عطا کرے گی۔ دربار شاہی کے آداب اگر سیکھنے ہیں تو حضرت آدم علیہ السلام سے سیکھو کہ جب کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو بحث و حجت کے بجائے آپ نے طریقہ بتایا ہے کہ دعا کرو، گریہ زاری کرو، رونا دھونا کرو اور اپنے گناہوں کو معاف کروا لو۔ بحث و مباحثہ نہیں کرو، حجت نہیں کرو، غلطی کو مان لو اور گریہ زاری کر کے عاجزی سے دعا مانگ کے اپنے گناہوں کو بخشوا لو۔ کیوں؟ کیونکہ وہی تو ہے جو اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے، وہی تو ہے جو اپنے بندوں کو بخشنے والا ہے، وہی تو ہے جو سب پر رحم و کرم کرنے والا ہے، وہی تو ہے جو اپنے دامن کرم میں چھپانے والا ہے، وہی تو ہے جو اپنے دامن کرم میں چھپانے والا ہے، اور وہی تو ہے جو بندوں کو عذاب سے بچانے والا ہے، وہی تو ہے جو بندوں کو عذاب سے بچانے والا ہے۔